السلام علیکم اسٹوڈنٹ. کارپوریٹ فنانس میں لاسٹ ٹائم ہم بریک ایون انالیسس کر رہے تھے, اکاؤنٹنگ بریک ایون انالیسس, اور ہم نے ایک پریکٹیکل ایگزامپل بھی کی تھی. تو آج کا ہمارا لیکچر ہے دیٹ اسٹارٹس فرام اکنامک بریک ایون انالیسس. لیکن اس کے لیے لیٹ می ریکیپ اکاؤنٹنگ بریک ایون کے ہم نے فکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کا اور ٹوٹل ریونیو کا ایک کمبینیشن بنایا تھا, ایٹ وچ دا ٹوٹل ریونیو واز equal to total cost, and total cost was the sum of variable cost and the fixed cost. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم ایک پرٹیکولر جو ایگزامپل ہم نے کی تھی اس میں ہمارا بریک ایون لیول جو تھا دیٹ واز 14,286 یونٹس. جس طرح کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ کاؤنٹنگ بریک ایون میں ہم فکس کاسٹ کو صرف ریکور کر رہے ہوتے ہیں. ہماری فکس کاسٹ جو ہے وہ ان ٹرمز آف انیشیل انویسٹمنٹ یا جو بھی ہم نے ایزیوم کی تھی اسی کو ہم ریکور کرتے ہیں. لیکن اکنامک بریک ایون میں ہم کاسٹ آف کیپٹل کو بھی ریکور کرتے ہیں. اس چیز کو تھوڑا سا اس میں سمجھ لیں جو ڈفرینس ہے اکاؤنٹنگ اور اکنامک بریک ایون میں. آپ ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل کہ آپ نے ایک پلانٹ جو ہے وہ پرچیز کیا, ایکوائر کیا, اور اس کی جو فکس کاسٹ ہے ہم اس طرح ورک آؤٹ کرتے پر ایئر کہ وی ڈیوائڈ دا سے انیشیل کاسٹ بائی دا نمبر آف یوزفل اکنامک لائف ایئرس. تو وہ ہم پر ایئر وہ کاسٹ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کے حساب سے وہ ریکور کرتے ہیں آؤٹ آف دا پروفٹس. لیکن جو انیشیل انویسٹمنٹ ہم نے انجیکٹ کی تھی اس پہ ایک کاسٹ آف کیپٹل بھی ہے. اس کی ایک کاسٹ ہے نا, جب آپ وہ فنڈ انجیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. اب اکاؤنٹنگ بریک ایون تو وہ صرف فکس کاسٹ کو لے کے آگے چلتا ہے اور بریک ایون نکال لیتا ہے. اکنامک بریک ایون جو ہے وہ کاسٹ آف کیپٹل کو بھی ریکور کرتا ہے. کس طرح ریکور کرتا ہے اس کو بھی ہم ایک ایگزامپل کے تھرو دیکھیں گے, اینڈ وی شل کمپیئر اکاؤنٹنگ بریک ایون ود دا اکنامک بریک ایون ٹو سی واٹ از دا ڈفرنس اینڈ واٹ وی مین بائی ریکورنگ کاسٹ آف کیپٹل. تو آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل آپ کو نظر آئے گی کہ انیشیل انویسٹمنٹ ہمارے پاس ہے 5.4 ملین کی. یہ کاسٹ آف ایسٹ آپ لگا لیں کہ جو بھی ہم نے ایسٹ یا جو بھی ایسٹس ہم نے ایکوائر کرنے ہیں یہ ان کی اپ فرنٹ کاسٹ ہے انیشیل. ویریبل کاسٹ جو ہوگی اس پروجیکٹ کی دیٹ وڈ بی 80% آف دا سیلس. دین فکس کاسٹ از 2 million per year. The project life is 12 year. Cost of capital is assumed to be 8% and the tax rate is 40%. اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم اکاؤنٹنگ بریک ایون میں کیا ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں اینڈ واٹ آر دا ریزلٹس انڈر اکنامک بریک ایون. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فکس کاسٹ ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے 2.45 ملین. ہاؤ وی کیلکولیٹڈ دس, دیکھیں ہمارے پاس جو ایئرلی فکس کاسٹ ہے دیٹ از 2 ملین, اور جو آپ کو 450,000 اوور اینڈ ابو نظر آ رہا ہے 2.4 میں, وہ یہ ہے کہ جو ہماری انیشیل انویسٹمنٹ ہے 5.4 کی اس کو اگر ہم 12 پہ نمبر آف ایئرس پہ ڈیوائڈ کریں, اسٹریٹ لائن میتھڈ پہ اگر ڈپریسیٹ کریں اس کو assuming no salvage value, تو فکس جو ڈیپریسیشن کاسٹ ہے دیٹ از آلسو پارٹ آف فکس کاسٹ, تو وہ 450,000 بنتی ہے. سو دا ٹوٹل فکس کاسٹ پر ایئر از 2.45 ملین. اب اس میں اسی طرح ہم نے سی ایس ریشو نکالی تھی جس طرح کے پچھلی ہم نے ایگزامپل میں نکالی تھی. سی ایس ریشو جو ہے وہ آپ کا کنٹریبیوشن مارجن اوور سیلس ہے. تو جب آپ کی ویریبل کاسٹ جو ہے وہ دیٹ از 80% آف سیلس, سو دا ریسٹ آف دا از 20%.
سو جو سی ایس ریشو یہاں پہ آ رہی ہے دیٹ از 0.2 اور 20%. اب بریک ایون اگر آپ ان ٹرمز آف ڈالر ویلیو نکالیں گے, ان ٹرمز آف روپی اور مانیٹری ویلیو میں جب آپ بریک ایون نکالیں گے تو وہ 12.250 ملین پر ایئر آئے گا. یہ آپ کو 12.250 ملین جو ہے یہ پر ایئر چاہیے بریک ایون پر آنے کے لیے. Now we can verify it very easily. So if the sales is 12.250 million, then the variable cost will be 80% of this 12 million. So آپ دیکھ رہے ہیں کہ variable cost comes to 9.8 million and the fixed cost is 2.45 million جو کہ ہمارے پاس ہے. Then we don't have anything under the profit line. یعنی کہ ہمارا ٹوٹل ریونیو جو ہے 12.25 ملین, یہاں پہ آپ کا ٹوٹل ریونیو جو ہے ٹوٹل کاسٹ کے برابر آ رہا ہے. سو دیر از نو پروفٹ اینڈ نو لاس. دس از اکاؤنٹنگ بریک ایون. ناؤ موونگ ٹو اکنامک بریک ایون. دیکھیں آپ نے جو 5.4 انجیکٹ کیا ہے جو کہ انیشیل انویسٹمنٹ ہے, اس کے ساتھ اس کی ایک کاسٹ ہے, ڈیفینیٹلی اس کی ایک پرائسنگ ہے, اس کی ایک ویلیو ہے, اور اس کو بھی ہمیں ریکور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, فکس کاسٹ صرف 5.4 ملین یا 2 ملین کی نہیں ہے. فکس کاسٹ یہاں پہ اکنامک ویلیو ایڈیشن کے کانسیپٹ میں کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے کہ آپ کاسٹ آف کیپٹل کو بھی ریکور کریں. ان ادر ورڈز جو اکاؤنٹنگ بریک ایون ہے وہ بیسیکلی آپ کا ایک لاس والا آؤٹ پٹ لیول ہے, وہاں پہ کاسٹ آف کیپٹل آپ ریکور نہیں کر رہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اوریجنل انویسٹمنٹ کیا ہے 5.4 ملین اور لائف کیا ہے پروجیکٹ کی 12 ایئرس. ہم نے فکس کاسٹ اور ڈیپریسیشن کی کانٹیکس میں ورک آؤٹ کی, دیٹ واز 450,000. اگر فکس کاسٹ ان ٹرم آف اکنامک بریک ایون کیلکولیٹ کریں تو اس کے لیے ہم انیشیل انویسٹمنٹ کو ڈیوائڈ کریں گے 8% کا جو فیکٹر بنتا ہے 12 ایئرس پہ, تو ہمارے پاس جو اینول ویلیو آتی ہے ریکوری آف انیشیل انویسٹمنٹ پلس کاسٹ آف کیپٹل, تو وہ آپ یہ دیکھیں اسکرین پہ آپ کے کہ اینول اینوٹی آف انویسٹمنٹ اوور پروجیکٹ لائف. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انیشیل انویسٹمنٹ کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 8% فیکٹر پہ جو کہ کاسٹ آف کیپٹل ایزیوم کی گئی ہے اس کوشچن میں, اور 12 ایئرس جو کہ ایج ہے, جو کہ لائف ہے پروجیکٹ کی. تو ہمارے پاس اگر آپ اس کو ٹیبل میں دیکھیں گے 8% کے نیچے 12 ایئرس میں, تو آپ کو جو ویلیو ملے گی وہ 7.536 ملے گی. سو جو اینول اینوٹی ہے انویسٹمنٹ کی وہ 716,000 جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے, 17,600,560. ان ادر ورڈس اگر آپ 715 کو آج 8% پہ انویسٹ کریں فار 12 ایئرس, دین the value of this after 12 years will be 5.4 million. تو ہم نے اب یہ دیکھیں کہ اکاؤنٹنگ بریک ایون کہتا ہے کہ آپ 450,000 جو ہے وہ آپ کی ریکوری ہے انیشیل انویسٹمنٹ کی اوور 12 ایئرس. جو اکنامک بریک ایون ہے وہ کاسٹ آف کیپٹل کو رکھتے ہوئے کیلکولیشن میں وہ کہتا ہے 716,000 ہے. So the difference between 450,000 and 716,000 is 266,000. یہ 266,000 is representing the economic value addition to the organization. یہ کاسٹ آف کیپٹل بھی ہے جو کہ اکنامک بریک ایون میں ہم ریکور کر رہے ہیں. دیکھیں اکاؤنٹنگ پروفٹ کیا ہوگا یہاں پہ. اکاؤنٹنگ پروفٹ تو یہی ہے کہ اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے ورک آؤٹ کیا, اس میں سے آپ 266,000 کو جو ہے وہ مائنس کر دیں گے تو یہ اکنامک آپ کا پروفٹ آ جائے گا.
اب یہ دیکھیں کہ ہم اس طور پہ اپنی سیلز کو کس طرح ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے جو سیلز لیول ہے, اکنامک سیلز لیول, اس کو کس طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ یہاں پہ کچھ اسٹرنگس آپ کو ملیں گی, کچھ آپ کو فارمولاز نظر آ رہی ہیں کہ پری ٹیکس پروفٹ کیا ہے. بیکاز ہمارے پاس سیلس نہیں ہے, وی ہیو ٹو ورک آؤٹ دا سیلس, سو دا اپروچ از سلائٹلی ڈفرنٹ, لیکن دیٹ از ویری مچ لاجیکل اور اس میں نیچرل ہے. آپ دیکھیں کہ جو پری ٹیکس پروفٹ ہوگا ہمارا, یا پروفٹ بفور ٹیکس جو ہوگا, وہ ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ سیلس انٹو ویریبل کاسٹ, اور اس میں سے ہم جو کنٹریبیوشن مارجن آتا ہے ہمارا, اس میں سے ہم فکس کاسٹ کو مائنس کر دیں گے. فکس کاسٹ کیا ہے ہمارے پاس 2.45 بلین, ویریبل کاسٹ جو ہے وہ سیلس کا جو ہے وہ 80% ہے, اور باقی 20% جو ہے وہ کنٹریبیوشن مارجن آ جاتا ہے. تو کنٹریبیوشن مارجن میں سے ہم فکس کاسٹ کو مائنس کریں گے تو ہم پروفٹ بفور ٹیکس پہ پہنچ جائیں گے. ہم یہ ایکویشنس بنا رہے ہیں تاکہ ہم سیلس کی ویلیو کو ورک آؤٹ کر سکیں. اس ایگزامپل میں وی ہیو آلسو ایزیوم ٹیکس ریٹ آف 40%, کہ جتنا آپ کے پاس پروفٹ ہوگا اس کا 40% جو ہے وہ نیشنل ایکسچیکر میں جائے گا ان ٹرمز آف انکم ٹیکسز. سو ٹیکس کیا ہوگا؟ ٹیکس یہ ہوگا کہ جو آپ کا پروفٹ بفور ٹیکس ہے, جو اوپر والی لائن آپ نے دیکھی ہے, اس کو اگر 0.4 سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ آپ کا ٹیکس کا پورشن بن جائے گا. بیکاز جو اوپر والی لائن آپ نے دیکھی پری ٹیکس پروفٹ کی, اس میں سے ٹیکس کا پورشن جو ہے وہ اس طرح ہم مائنس کریں گے کہ 0.4 انٹو پری ٹیکس جو آپ کی اکویشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پروفٹ آفٹر ٹیکس آئے گا, جو اکاؤنٹنگ پروفٹ آفٹر ٹیکس ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم پروفٹ بفور ٹیکس کو 0.60 سے ملٹیپلائی کر دیں یا 60% اس کا ورک آؤٹ کر لیں, تو ہمارے پاس پروفٹ آفٹر ٹیکس آ جائے گا. یعنی کہ اس کو دیکھ لیں, اس اسکرین پہ ذرا آپ دیکھیں کہ 0.6 ملٹیپلائڈ بائی سیلس انٹو 0.20, یعنی کہ سیلس کا جو بھی لیول ہے اس کو ہم 20% سے ملٹیپلائی کریں گے, وچ از ریپرزینٹنگ کنٹریبیوشن مارجن, اینڈ فرام دیٹ وی شیل سبٹریکٹ 2.45 بلین فکس کاسٹ. نیکسٹ ہم جو کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ اکنامک ویلیو ایڈیشن کی جو کاسٹ آف کیپٹل ہم نے ورک آؤٹ کیا 266, اس کو بھی ہم نے اپنی ایکویشن کے اندر پلگ ان کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آفٹر ٹیکس اکاؤنٹنگ پروفٹ تھا کہ 0.6 انٹو کنٹریبیوشن مارجن مائنس فکس کاسٹ, اس میں سے ہمیں یہ کاسٹ آف کیپٹل بھی مائنس کرنا ہے. یہی ڈفرنس ہے جو اکاؤنٹنگ اور اکنامک بریک ایون میں ہے, کہ وی ہیو ٹو ڈیڈکٹ دس 266 آن اکاؤنٹ آف کاسٹ آف کیپٹل. اب یہ دیکھیں کہ جو ہماری اکنامک ویلیو ایڈیشن والی اکویشن بنتی ہے جو اب آپ کے سامنے ہے, کہ وہی اکویشن ہے کہ 60% آف جو ریزیڈول ہے کنٹریبیوشن مائنس فکس کاسٹ, اس میں سے ہم فردر سبٹریکٹ کریں گے 266,000 جو کہ ہم نے کاسٹ آف کیپٹل ورک آؤٹ کی ہے, اینڈ then finally we shall solve for the sales which is X. We have to determine that. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو ایکویشن آپ کے سامنے ہے, اس کو اگر ہم میتھمیٹیکلی سالو کریں گے تو ہمارے پاس لاسٹ میں جو اماؤنٹ بچے گی وہ یہ, یہاں پہ دیکھیں اس کو کہ یہ آپ کو 0.12 جو نظر آ رہا ہے, یہ کس طرح ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے کہ اس ایکویشن میں 0.6 جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے سیل سے بھی اور 0.2 سے بھی. تو ہم نے 0.60 کو اگر 0.2 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کے پاس 0.12 آئے گا, اور اسی طرح ہمیں اس ایکویشن کا جو 2.45 جو فکس کاسٹ ہے, وی شیل موو اٹ ٹو دا ادر سائڈ آف دا ایکویشن, یہ پلس میں چلا جائے گا along with 266. ایٹ دا اینڈ سیلس ہمارے پاس جو ہوگی دیٹ از 14.471 ملین. یہ وہ سیلس ہم نے ورک آؤٹ کی ہے جو ایک تو فکس کاسٹ کو ریکور کرے گی, اینڈ
it will also recover the cost of capital. اس میں cost of capital جو ہے وہ بھی ریکور ہوگا. آئیے اس کا ایک چیک دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو 14.471 ملین سیلس آئی, اس کا کنٹریبیوشن مارجن از 0.2. 80% would be the variable cost and 20% is contribution margin, which is 2.894 million. جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ. Then we have to work out, we have to subtract the taxes, the tax burden. So اور اس سے پہلے فکس کاسٹ کو بھی ہم اس میں سے سبٹریکٹ کریں گے. 2.45 ملین از دا فکس کاسٹ, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ٹیکس برڈن ہے دیٹ از 40%. سو 2.894 ملین میں سے 2.4 ملین جو فکس کاسٹ سبٹریکٹ کی, تو ہمارے پاس جو پری ٹیکس یا پروفٹ بفور ٹیکس ہے دیٹ از 444,267. یہ ہمارے پاس پری ٹیکس پروفٹ آتا ہے. اب اس اگر پری ٹیکس پروفٹ میں سے ہم ٹیکس کا برڈن جو 0.4% ہے وہ اگر سبٹریکٹ کریں تو ہمارے پاس باٹم میں 266,560 جو ہے وہ ریمائنڈر ہے, وچ از کاسٹ آف کیپٹل. اس میں سے اگر یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاسٹ آف کیپٹل ہے, مائنس کریں گے تو ہمارے پاس پروفٹ جو ہے وہ نیل ہو جائے گا. تو اکاؤنٹنگ بریک ایون میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کاسٹ آف کیپٹل کو بھی ریکور جب کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو سیلس لیول ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام دا اکاؤنٹنگ بریک ایون لیول. یہاں پہ اگر آپ کمپیئر کریں اکاؤنٹنگ بریک ایون واز 12.250 million of sales per year, and on the other hand economic جو break even sales per year ہے that is 14.471 million. So this is the difference between accounting and the economic. اور آپ project evaluation کے context میں you will remember that جو preference ہے that is economic break even کو ہم economic break even calculate کرتے ہیں because it also recovers the cost of capital. تو یہ آپ کا break even analysis. project analysis میں اور advanced evaluation میں ایک اور concept that is also very important and crucial is operating leverage. operating leverage کا جو معیار ہے اس کو normally we term at degree of operating leverage, اور اس میں لیوریج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ اے کمپنی یوٹیلائزز فکس کاسٹ ان اٹس پروڈکشن پروسیس, ہاؤ ایفیشینٹلی اے کمپنی یوٹیلائزز. آپ نے یہ دیکھا جس طرح کے بریک ایون میں ہم نے چارٹس میں دیکھا تھا کہ دا ہائر دا فکس کاسٹ دا ہائر دا بریک ایون پوائنٹ. اور اسی طرح یہاں پہ بھی ہم جب آپریٹنگ لیوریج کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر چینج ایک ویریبل میں ایک سیلز میں جو چینج آتا ہے تو ہمارے پروفٹس پہ کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا. اس میں جو ایک رول پلے کر رہی ہے وہ فکس کاسٹ پہ پلے کر رہی ہے آپ کی, کہ آپ کی آپریٹنگ لیوریج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ جو ہیں وہ کتنی فکسڈ ہیں. زیادہ پورشن ان کا فکسڈ ہے, ہائر فکس کاسٹ ہیں آپ کے پروجیکٹ میں یا لوور فکس کاسٹ ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی جو ٹوٹل کاسٹ میں فکس کاسٹ کا زیادہ پورشن ہے then a shortfall in the sale will lead to magnified effects on the profit. higher اگر آپ کی فکس کاسٹ ہے اور سیلز میں اگر چھوٹی سی اگر ویریشن آتی ہے تو اس کا افیکٹ جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا آپ کے پروفٹس پہ. اب اس کو بھی سمجھتے ہیں اس کو ایک ایگزامپل سے کہ چینج ان پروفٹس جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ سے اکر ہو رہا ہوتا ہے when there is change in the sales. اس کو ہم ڈگری آف آپریٹنگ لیوریج سے جو ہے کیلکولیٹ کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک یہ اسکرین ہے, اس پہ ایک ایگزامپل آئی ہے. ہمارے پاس دو سیٹس آف ڈیٹا ہیں, ایک میں ہم نے ہائر فکس کاسٹ کو ایزیوم کیا ہے, ایک میں ہم نے ہائر ویریبل کاسٹ کو ایزیوم کیا ہے. ٹوٹل کاسٹ آپ کو پتہ ہے
فکسڈ اور ویریبل کاسٹ دونوں کو ہم ایڈ کریں تو ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ ہم اس پہ پہنچتے ہیں. اگر آپ اس میں ہائی فکس کاسٹ میں دیکھیں تو ہمارے پاس 3 ویریشنس ہیں اس میں. ایک ہم نے نارمل کاسٹ لی ہے کہ نارمل فکس کاسٹ کیا ہے, ایک بلو نارمل ہے اور ایک ابو نارمل سیناریو ہے. ان تینوں میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سیلز جو ہیں وہ جو نارمل ہمارا سیناریو ہے وچ از ایوریج مڈل آف دا ہائی فکس کاسٹ ایریا, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہائی فکس کاسٹ میں سیلز 15,000 کی ہیں, ویریبل کاسٹ از 70% آف دا سیلز اینڈ فکس کاسٹ از 3,000, ٹوٹل کاسٹ از 13,500 اینڈ دا پروفٹ از 1,500. ہائی فکس کاسٹ کا مطلب اور ہائی ویریبل کاسٹ کا ان کمپیرزن ود دیز ٹو سیناریوز, یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہائی ویریبل کاسٹ ہے اس میں ہم نے فکس کاسٹ کو 25% ازیوم کیا ہے جو کہ ہائی فکس کاسٹ میں ہے, یعنی کہ یہاں پہ فکس کاسٹ جو ہائی ایریا میں ہے دیٹ از 3,000, جو ہائی ویریبل کاسٹ میں ہے وہاں پہ 750 جو ہے وہ ہم نے ازیوم کیا ہوا ہے فکس کاسٹ کو. اگر آپ ہائی فکسڈ ایریا میں دیکھتے ہیں ایٹ اے سیل آف 15,000 we can earn a profit of 1,500, ہم اتنا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم فکس کاسٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر سیلز میں اگر ایک چینج آتی ہے ہمارے پاس تو اس کا پروفٹ پہ کیا اسی ریشو سے چینج آئے گی یا کسی اور ریشو سے چینج آتی ہے. یہاں پہ آپ کو ایک فارمولا نظر آ رہا ہے کہ ڈگری آف آپریٹنگ لیوریج از equal to 1 plus fixed cost over profit. 1 plus fixed cost over profit. اس میں just we put the figures کہ 1 plus fixed cost is 3,000 and profit is 1,500. تو یہ جو چیز ہمیں جو آنسر ریٹرن کر رہی ہے that is 3. How we can interpret this 3? کہ اگر سیلز میں 1% انکریز ہوتی ہے تو پروفٹ میں 3% انکریز ہوگی. پوٹنگ اٹ ادر وے راؤنڈ, اگر سیلز میں 1% ڈکریز ہوتی ہے تو پروفٹ میں 3% ڈکریز ہوگی. آئدر وے, یعنی کہ جب ہائر فکس کاسٹ ہیں تو دونوں طرف جو ہے وہ آپ کا انکریزڈ ریئیکشن آئے گا وین دیر ول بی اے چینج ان دا سیلز. اب فار ایگزامپل اس کو وی جسٹ ٹرائی ٹو کنفرم دس آنسر دیٹ از 3. اب یہ دیکھیں کہ وی جسٹ ایڈ 10% ٹو دا ایگزٹنگ سیلس لیول. ہمارا جو ایوریج سیلس تھا دیٹ واز 15,000 اینڈ وی انکریز دیٹ 15,000 بائی 10%, سو دا نیو سیلس لیول از 16,500. اس میں اسی طرح ویریبل کاسٹ ریمینز ایٹ 70% آف دا سیلس وچ از 11,550 اینڈ فکس کاسٹ ہیز ٹو بی دا سیم ایٹ 3,000 لیول. تو آپ یہ دیکھیں آر پروفٹ از 1,950 وچ از اپ فرام 1,500. سو چینج کیا آیا سیلس میں 10%, رائٹ, اور چینج ان پروفٹ کو میئر کرتے ہیں. دیکھیں نیو پروفٹ از 1,950 and the previous profit was 1,500. So the difference is 450. 450 ko if we divide by the original profit of 1,500, that returns us a change in profit of 30%. You saw that ہماری sales 10% انکریز ہو رہی ہیں بٹ آر پروفٹ از انکریزنگ بائی 30%. وہی 1 اور 3 کا کمبینیشن آ گیا کہ اگر سیلس میں 1% کی چینج ہوگی پروفٹ میں 3% کی ہوگی. اینڈ دا سیم ریشو یو کین سی اوور ہیئر, چینج آف 10% لیڈنگ ٹو 30% چینج ان دا پروفٹ. اینڈ آن دا سیم ہینڈ if there is a decrease in sales by 10%, the profit will decrease by 30%.
سو آپ کی اگر فکس کاسٹ زیادہ ہے تو چینج ان سیلز جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کرے گی, اس کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. چینج ان سیلز جو فیوریبل سائڈ پہ ہیں, اگر سیلز زیادہ ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پروفٹ جو ہے وہ ڈگری آف آپریٹنگ لیوریج سے زیادہ ہوگا. یعنی کہ یہاں پہ ڈگری آف آپریٹنگ لیوریج از 3, تو یہاں پہ اگر سیلز اگر 20% انکریز ہوتی ہے تو آپ کا پروفٹ جو ہے وہ 3 times آف دا چینج ان سیل 60% انکریز ہوگا. اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ایزیوم کر رہے تھے کہ ہائی ویریبل کاسٹ, ناؤ لیٹس سی یہاں پہ بھی آپ کو 3 کالمس نظر آ رہی ہیں, which is the center one is the average column and the left to it is below normal or and right to it is say above average. تو یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں the fixed cost is 750, جو کہ دوسری سائڈ پہ ہائر فکس کاسٹ میں ہمارے پاس فکس کاسٹ تھی 3000 کی اینڈ وی ہیو assumed 750. یہاں پہ variable cost is 85% of the sales and on the other hand it was 70% of the sales. پہلا کمبینیشن low variable cost high fixed cost, اور یہاں پہ کمبینیشن کیا ہے high variable cost low fixed cost. اب یہاں پہ جو ایوریج ہمارا 15,000 کا جو ریونیو ہے سیلز کا, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں ہم وہی 10% کی انکریز کریں تو ہمارے پروفٹس پہ کیا الٹیمیٹ افیکٹ آتا ہے. Now, first of all, we need to calculate the degree of operating leverage. یہاں پہ چونکہ فکس کاسٹ 750 ہے اور وہی فارمولا جو ہے ہم استعمال کریں گے 1 plus fixed cost over profit. Fixed cost is 750 and profit is 1500. So, it returns a value of 1.5. So, a change in the sales of 1 will affect profit by 1.5 times. یعنی کہ اگر آپ کی جو سیلز میں 10% ہے انکریز تو آپ کے پروفٹس میں that would be 15%. Now let's see from this example کہ ہم نے انکریز کی 15,000 سے سیلز 16,500 and the variable cost being the 85% of the sales is 14,025. Fixed cost is 750. So the profit is 1,725, which is up from 1,500. So the net increase in the profit is 225 divided by 1,500 جو original ہمارا profit تھا. So it returns a value of 15%. So جو آپ نے چینج پروفٹ میں میئر کرنی ہے اس کا یہ ہے کہ you multiply a percent of change in sales by the degree of operating leverage. آپ کی سیلس میں جو چینج ہے that is 10% and multiply that 10% with the degree of operating leverage which is 1.5. تو آپ کے پروفٹ میں جو چینج آئے گی ان ٹرم آف پرسنٹیج دیٹ وڈ بی 15. 10 ملٹیپلائڈ بائی 1.5. اینڈ آن دا ادر ہینڈ ہمارے پاس جو DOL تھا ڈگری آف آپریٹنگ لیوریج دیٹ واز 3 اینڈ چینج ان سیلس واز 10%. سو 10 ملٹیپلائڈ بائی 3 از 30 دیٹ وی کیلکولیٹڈ ان دا لاسٹ لائن. سو یہ ایک 2-way ٹیکنیک ہے کہ آپ صرف سیلز انکریز کی بات کو میئر نہیں کر رہے ہوتے, یہ آپ کو آن دا ادر ہینڈ یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا 10% سیلز میں جو ریڈیوس ہوگا دیٹ ول ڈیکریز یور پروفٹ بائی 30%. تو یہ فکس کاسٹ کا جو ایک اور کروشل رول ہے آپ کے پروجیکٹ ایویلویشن میں وہ بھی آپ کو ڈگری آف آپریٹنگ لیوریج پرووائڈ کر رہا ہے. ایک اور ایگزامپل ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ 45,000 کی ہے اور کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ جو ہے دیٹ از assumed as 2.7 per unit. کوانٹٹی جو اوریجنل کوانٹٹی دیٹ از 20,000, فکس کاسٹ از 45,000. سو دا ٹوٹل کنٹریبیوشن مارجن آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ از 54,000 which is the product of output level multiplied by the contribution margin. Output level is
20,000 and our contribution margin per unit is 2.7. So that returns a value of 54,000. This is the total contribution margin, and if we subtract the fixed cost of 45,000, then the total profit is 9,000. Now we can calculate the degree of operating leverage here. So 1 plus fixed cost over profit. Fixed cost is 45,000 and our profit is 9,000 in this example. So the degree of operating leverage is 6. It means that a change in sales of 1% will lead to change in profit of 6%. Now let's prove it. If the quantity is increased by say 5%, اگر ہماری جو 20,000 یونٹس کی جو کوانٹٹی تھی اگر وہ 5% انکریز ہو جائے تو دیٹ مینس کہ ہمارا جو کوانٹٹی ہے دیٹ 21,000 میں اسی طرح ہمارا کنٹریبیوشن مارجن جو ہوگا دیٹ وڈ بی 21,000 into 2.7, that is 56,700, and by deducting fixed cost of 45,000 we reach at profit of 11,700. The change in profit is new profit 11,700 minus the original one which was 9,000. So the change in the profit in monetary terms is 2,700, and if we find the percentage of this 2,700 we need to divide it by 9,000, so it is around 30%. So 5% change in the sales is leading to 30% change in the profit. Yani ke degree of operating leverage was 6, and that we can multiply by the change in sales to reach at the change in profit. Degree of operating leverage is 6, change in sales is 5, so the overall profit is 6 into 5 is equal to 30% in the profit. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فکس کاسٹ جو ہے یہ ایک بڑا میجیکل رول پلے کر رہی ہوتی ہے پروجیکٹ کی ایویلیویشن میں. آپ کو فکس کاسٹ ایک لیبر پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے اور یہ اٹس اے ٹوین سائڈڈ. اگر آپ کی سیلس انکریز ہوں گی تو پروفٹ زیادہ اس سے زیادہ انکریز ہوگا, اور اگر آپ کی سیلس ڈکریز ہو رہی ہیں تو جو چینج ان سیلس ہے اس سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ ڈکریز جو ہے وہ آپ رجسٹر کریں گے. تو یہ آپ کا یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کیپٹل بجٹنگ. لیٹس ریکیپ. کیپٹل بجٹنگ کو دیکھا. وی لرن سم ڈفرنٹ ویلیویشن میتھڈس لائک نیٹ پریزنٹ ویلیو, پے بیک, ڈسکاؤنٹڈ پے بیک, اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن, پروفیٹیبلٹی انڈیکسز. آل دو کہ جو بھی ہم نے یہ ویلیویشن میتھڈس پڑھے ان میں کچھ نہ کچھ ڈیمیرٹس تھے اور میرٹس بھی تھے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے اسٹرانگ جو میتھڈ تھا دیٹ واز نیٹ پریزنٹ ویلیو. دین وی موو ٹو دا ایڈوانس ویلیویشن اور پروجیکٹ انالیسس فیز, اینڈ وی انڈر ٹوک ڈفرنٹ ٹولس آف ایویلیویٹنگ a project. First of all was sensitivity analysis. Sensitivity analysis میں although کہ ایک جو ایشو تھا کہ جی یہ آئسولیشن میں کرتا ہے ایویلیویٹ چینجز کو, لیکن yet it's a very powerful tool. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سب سے سینسٹیو ایریا آپ کا پروجیکٹ کا کیا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ کا سیلس کا سینسٹیو ایریا, دین یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان ڈٹرمننگ دا سے کیش انفلوز اینڈ سیلس ویلیو اینڈ دا آؤٹ پٹ لیولس. آپ کو آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو وولٹائل ایریا ہے دیٹ از کاسٹ آف کیپٹل, دین اگین یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ جو ہے اپنے کیپٹل کو کاسٹ آف کیپٹل کو بڑا پرسائزلی میئر کریں. اس کے بعد ہم نے بریک ایون انالیسس دیکھا. بریک ایون انالیسس میں امپورٹنٹ اینڈ دا نیور کانسیپٹ از اکنامک بریک ایون.
اکنامک بریک ایون میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروجیکٹ کہاں پہ بریک ایون ہوتا ہے، بائی ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ ویریبل کاسٹ، فکس کاسٹ اینڈ دا کاسٹ آف کیپٹل، جو کہ اکاؤنٹنگ جو معیار ہے بریک ایون کا اس سے ڈفرینٹ ہے، اور اٹ از وائڈلی یوزڈ. پروفٹیبلٹی انالیسس کو دیکھا کہ ہم اٹیچ کرتے ہیں اپنے جو کیش فلوز ہوتے ہیں یا جو جتنے بھی ہمارے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں ان کے ورسٹ اور بیسٹ کیسز کو ہم ڈٹرمن کرتے ہیں بائی اٹیچنگ پرابیبلٹیز ٹو انڈیویجول اکرنسز. تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ڈگری آف آپریٹنگ لیوریج تھا، اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ فکس کاسٹ جو ہے وہ ایک بڑا پیوٹل رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہوتی ہے، امپورٹنٹ رول جو ہوتی ہے کہ ہاؤ اے کمپنی از یوٹیلائزنگ فکس کاسٹ ان دا پروڈکشن پروسیس. تو یہ آپ کا ایک کیپٹل بجٹنگ کا جو ہمارا ماڈیول تھا، اس میں لاسٹ ہمارا ایک آئٹم ہے دیٹ از آف پروجیکٹ رینکنگ اینڈ کیپٹل راشننگ. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیپٹل راشننگ کا ایک سناریو یہ ہوتا ہے کہ وین اے کمپنی ہیز لمیٹڈ اویلیبلٹی آف انویسٹمنٹ فنڈس اور the investment funds are in scarcity, تو پھر ہم how we can use those available funds effectively and efficiently. Capital rationing میں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہوتی فنڈس کی. You have the opportunities, you have the potential opportunities around you, or opportunities are surrounding you, but you can't invest in all or any one of the opportunities because you don't have the availability of the investment funds. تو اس سناریو میں ہمارے پاس ایک جو ہمارا ایک آبجیکٹو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ وی کین یوٹیلائز دا اویلیبل فنڈس، اور کس پروجیکٹ میں ہمیں انویسٹ کرنا ہوتا ہے. اب ایک اور ایشو آئے گا رینکنگ آف پروجیکٹس، لیکن اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے کچھ ڈیفینیشنس کی بات کر لیتے ہیں وچ آر ویری امپورٹنٹ ان کیپٹل راشننگ سیناریوز. آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے، اس پہ دیکھتے ہیں انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ ایک ٹرمینالوجی ہے. اس کو دیکھتے ہیں پروجیکٹ ہوز ایکسیپٹینس اور ریجیکشن ڈز ناٹ پریونٹ دا ایکسیپٹینس آف دا ادر پروجیکٹس انڈر کنسیڈریشن. انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ وہ جو دوسرے پروجیکٹ ہم جن کو کنسیڈر کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کی کوئی ریلیشن نہیں ہے. نارملی جو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں جو کو ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ آپ نے ایک پروجیکٹ ہے آپ کا ہارڈ ویئر ایکوزیشن کا، دوسرا پروجیکٹ ہے آپ کا سافٹ ویئر ایکوزیشن کا، ٹھیک ہے. تو جب آپ کا ہارڈ ویئر کا پروجیکٹ ایکسیپٹ ہوگا یا اس کی فائنینشیل وائبلٹی جو ہے وہ آپ کی پازیٹیو آ جائے گی، گرین سگنل مل جائے گا، پھر آپ سافٹ ویئر کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے. سو دا سافٹ ویئر پروجیکٹ از انسیڈینٹل ٹو دا ہارڈ ویئر پروجیکٹ. تو جب آپ کا ہارڈ ویئر کا پروجیکٹ جو ہے وہی جب ریجیکٹ ہو گیا یا وہی وائبل نہیں رہا تو ڈیفینیٹلی سافٹ ویئر کا جو پروجیکٹ ہے وہ تو بعد کی فیز ہے نا. پہلے ہارڈ ویئر انسٹال ہو تو پھر سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہوگا. تو اگر ہارڈ ویئر کا پروجیکٹ ہی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے دین دیر از نو یوز آف انڈر ٹیکنگ دا سافٹ ویئر پروجیکٹ. سو ان دس کیس جو انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ ہے دیٹ از ہارڈ ویئر پروجیکٹ، جو ایکوزیشن ہے کمپیوٹر ایکوزیشن ہے دیٹ از انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ. اب یہ دیکھتے ہیں ڈیپینڈنٹ پروجیکٹ کیا ہے. whose acceptance or rejection is based on the acceptance of or rejection of one or more other projects being considered. Like ہماری پچھلی ایگزامپل میں جو آپ کو دے رہا تھا in that case it is the software project کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے on the acceptance of hardware. جب ایکسپٹ وہ نہیں ہوا ریجیکٹ ہو گیا تو یہ بھی ریجیکٹ ہو گیا، پروجیکٹ ڈپینڈنٹ ہے. Now the next definition is of mutually exclusive project. A project whose acceptance will lead to rejection
of the other projects. It means at a given time only one of the projects being considered will be undertaken. For example, کہ آپ دو پروجیکٹس کو کنسیڈر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے بلڈنگ بنانی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس دو آپشنس ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ بلڈنگ جو ہے وہ سے ایکس لوکیشن پہ بنا لیں یا وائی لوکیشن پہ بنا لیں. Remember, we have option or we can, build on premises X or at premises Y. ٹھیک, کنسٹرکشن جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہو سکتی ہے, ایکسکلوسیو پروجیکٹس ہیں. اگر آپ نے لوکیشن ایکس پہ کنسٹرکشن کرنی ہے, دین ان ادر ورڈس کہ آپ لوکیشن وائی پہ کنسٹرکشن نہیں کریں گے. So this is an example of mutually exclusive project. اگر پروجیکٹ جو آپ نے بنانا ہے وہ ایکس لوکیشن پہ بنایا, in other words you accepted construction on X location, then automatically this will lead to the direction of construction at Y site or premises. تو یہ mutually exclusive projects کہ at time only one of the project can be undertaken. سو کیپٹل راشننگ کی بھی ڈیفینیشن کو ذرا دیکھ لیتے ہیں اس اسکرین پہ. A situation where a company has scarcity of funds to invest in the potential opportunities and these opportunities are compared with one another in order to allocate resources most effectively and efficiently. Limited availability ہے, availability ضرور ہے. اس کا مطلب یہ ہے in other words کہ if a company is confronted with the situation of say limited availability or capital rationing, it means that projects even having positive and net present value would not be undertaken by the company. Undertake کر ہی نہیں سکتی کمپنی, کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 4 پروجیکٹس ہیں, چاروں کے چار جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کریں گے کمپنی کی اور ان کی نیٹ پریزنٹ ویلیو بھی پازیٹیو ہے, لیکن اس کے باوجود کہ وہ ساری ان کی جو فائنینشیل وائبلٹی ہے وہ ٹھیک ہے, پازیٹیو ہے, یو کانٹ انڈر ٹیک بیکاز آف دا لیک آف فنڈس. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو کیپٹل راشننگ ہے یہ آپ کی جو ایبلٹیز ہے اس کو ذرا اس کو کم کر رہی ہے. آپ کی جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں آپ ان کو سرنڈر کریں گے, آپ ان کو انڈرٹیک نہیں کر سکتے. اب دیکھتے ہیں کہ کیپٹل راشننگ جو ہے یہ بیسیکلی اس کے ٹائپس جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو سافٹ کیپٹل راشننگ ہے, ایک ہارڈ کیپٹل راشننگ ہے. سافٹ کیپٹل راشننگ جو ہے وہ بیسیکلی ارائز ہو رہی ہوتی ہے انٹرنل فیکٹر سے, جو ود ان دا آرگنائزیشن جو آپ کی فیکٹرس ہیں وہ آپ کی جو ایبلٹی ہے کیپٹل کی اس پہ ایڈورسلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنل فیکٹرس. لائک فار ایگزامپل ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, اٹ ہیز پوٹینشیل اپرچونیٹیز ٹو انویسٹ, لیکن وہ سے فردر جو پبلک سبسکرپشن ہے وہ نہیں کرتی, وہ نئے شیئرس جو ہے وہ ایشو نہیں کرتی. کس وجہ سے کہ اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ جو شیئرس کی پرسنٹیج ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ ہے, اور اگر وہ زیادہ ایشو کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی کنٹرول کا تھریٹ آ جائے کہ کمپنی کے اوپر کوئی جو آؤٹ سائڈر ہیں وہ کنٹرول کرنا چاہیں, تو اس لیے کمپنی جو ہے وہ نئے شیئر ایشو نہیں کر سکتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ جو اس کی پلاننگ میں ہے کہ فار ایگزامپل ایز پر جو ڈیویڈنڈ پالیسی ہے یا ایز پر جو ان کے بجٹنگ ہے کہ ان کا جو ای پی ایس ہے وہ ایک خاص لیول سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے یا اس میں کوئی زیادہ ڈائلیوشن نہیں ہونی چاہیے, تو اس وجہ سے بھی وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ یا نئے شیئر ایشو نہیں کر سکتی. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کاسٹ آف کیپٹل ہے, جو انٹرسٹ ہے آپ کا, جو پرائسنگ ہے آپ کی, وہ بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں,
وہ آپ کی فار ایگزامپل کہ جو مانیٹری پالیسی ہے اس کے تحت انٹرسٹ کا ریٹ بہت زیادہ آ گیا ہے, اس وجہ سے جو آپ فنڈس ہیں وہ ایکوائر نہیں کر سکتے بینک سے. اور لاسٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ انویسٹمنٹ لیول اپنے ہورائزن میں رکھتی ہے, اس سے زیادہ نہ رکھ سکے, تو پھر جو اپرچونٹیز اس ہورائزن سے باہر چلی جاتی ہیں, کمپنی وڈ ناٹ انڈر ٹیک دوز اپرچونٹیز. اب بات کرتے ہیں ہارڈ راشننگ کی. جس طرح کہ میں نے بتایا کہ دس ہارڈ راشننگ سچویشن arises ڈیو ٹو ایکسٹرنل فیکٹرز اور نان کنٹرولبل فیکٹرز. فار ایگزامپل کہ کمپنی نے آلریڈی لونس لیے ہوئے ہیں اینڈ دیر از اے ریسٹرکشن آف سے ایکوائرنگ فردر لونس, جو کہ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ بھی آ جاتی ہے بعض اوقات کہ ایک لیول سے آپ زیادہ لونس نہیں انکریز لے سکتے. دین اگین اٹس اے company not being able to undertake a project. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی فنانشیل وائبلٹی کو جو ہے وہ بھی افیکٹ کرتا ہے, اور کمپنی جو ہے وہ ہائی انٹرسٹ کاسٹ پہ جو ہے وہ ویلنگ نہیں ہوتی فردر لونس لینے کے لیے. جہاں تک پبلک سبسکرپشن کے تعلق ہے کہ اگر current market prices of the shares are depressed, then company would not like to issue new shares. یہ بھی ایک ایشو ہو سکتی ہے. یا if the market is bearish اور مارکیٹ میں جان نہیں ہے, یا مارکیٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مندی کا شکار ہے, then پھر بھی کمپنی جو ہے وہ ہارڈ کیپٹل راشننگ کی سچویشن میں آتی ہے. اینڈ again the last factor related to this one کہ جب بھی کمپنی پبلک ایشوینس میں جاتی ہیں تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. یہ کاسٹ جو ہے یہ بہت اپ فرنٹ کاسٹ میں ہی یہ بھی آتی ہے کہ اگر شیئر ایشو کرنے یا کوئی لون لینے کی جو کاسٹ ایسوسیٹڈ ہے کاسٹ وہ اگر بہت زیادہ ہو تو پھر بھی ہارڈ کیپٹل راشننگ کی سچویشن جو ہے وہ اختیار کر جاتی ہے. آج کے لیے یہاں پہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں وی شل سی کہ کیپٹل راشننگ میں ہم کس طرح جو ہے وہ اپنے پروجیکٹس کو رینک کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے اپنے پروجیکٹ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں along with the assumption کہ جو کیپٹل راشننگ میں ہماری assumption ہے وہ کس طرح ہے. This is enough for today. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کیپٹل راشننگ کی سچویشنس میں ہم کس طرح ایویلیویٹ کرتے ہیں اور کس طرح اپنے پروجیکٹس کو رینک کرتے ہیں اور ان کو انڈرٹیک کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے اور اسی سبجیکٹ سے یہیں سے سلسلہ اپنا جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.